آئیے جائزہ لیتے ہیں سرزمین ہندوستان کا، چلتے ہیں دکن کی جانب ایک قدیم شہر کو جس کا نام کرنول ہے۔ کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں اس کا نام کندناولو تھا۔ جب مشرف با اسلام لوگوں کی آمد ہوئی تو اس کا نام قمر نگر رکھا گیا۔ آج اس کا نام شہر کرنول ہے۔ یہ پہلے وجے نگر امپائر میں تھا۔ جب یہاں عادل شاہی حکومت قائم ہوئی تو اس کے گورنر نواب عبد الوہاب خان صاحب یہاں کے حکمران ہوئے۔ جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو یہ مدراس اسٹیٹ میں تھا۔ اب یہ ریاست آندھرا پردیش کا ایک ضلع ہے۔ یہاں مسلمانوں کی کافی آبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو صوفیوں اور اہل عرفان سے مستفیض کیا ہے، اور یہاں کئی اکابر بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ یہ شہر 52 ولی کا مٹھ بھی کہلایا جاتا ہے۔ تنگا بھدرا اور ہندری دونوں ندیوں کے بیچ یہ شہر واقع ہے، اور ہر ندی کے کنارے اللہ تعالیٰ کے مبارک بندوں کے مسکن ہیں۔ کئی مشائقین، دانشمندوں اور علماء کا کہنا ہے کہ اگر ان کناروں پر اللہ تعالیٰ کے مبارک بندوں کا مسکن نہ ہوتا تو ان دو ندیوں کے بیچ آبادی کا بسنا ناممکن ہوتا۔ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کئی عرصے سے بزرگان دین آرام فرما ہیں، جن میں صبا قادریہ کے بزرگان دین بھی شامل ہیں۔ صبا قادریہ دراصل حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد امجاد میں سے 7 بزرگان دین ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کی اولاد امجاد میں سے اور بھی کئی بزرگان دین وارد ہند ہوئے۔ تو آئیے اس تاریخی شہر میں آرام فرما اولیاء اکرام کی بارگاہوں کی زیارت کے لیے آپ کو لے شہر کرنول میں صبا قادریہ کے 2 بزرگان دین موجود ہیں، جن میں سے ایک حضرت سید شاہ عبد اللطیف لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس آستانہ عالیہ کی طرف جو آستانہ لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشہور ہے۔ یہی ہے آپ کا آستانہ عالیہ جو شہر کرنول کے قلب میں واقع ہے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سید شاہ عبد اللطیف قادری ہے۔ آپ کی ولادت ملک شام کے شہر حما میں ہوئی، اسی نسبت سے آپ حموی کہلاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے وارث ہونے کی وجہ سے آپ حیدری بھی کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو لاؤ بالی کے لقب سے نوازا۔ آپ کی کرنول میں تشریف آوری کے وقت آپ کے ہمراہ ایک بڑی فقراء کی جماعت تھی، اسی لیے آپ کو سلطان الفقراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس پاک پروردگار نے دین کی خدمت کے لیے آپ کو منتخب کیا اور آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے پسند کیا۔ چنانچہ آپ نے اشارہ باطنی پا کر عین شباب نے اپنے وطن حما سے ہجرت فرمائی اور حما جیسے ٹھنڈے مقام کو چھوڑا۔ یہ آپ کے لیے بڑا امتحان تھا۔ آپ نے اپنے وطن، اپنے ماحول، اپنے ہم خیال اور اپنے ہم زبان لوگوں کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ ہجرت کی جو بالکل اجنبی تھی۔ یہ آپ کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی، آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے اور مقصد اسلام کی اشاعت کے لیے اور تعلیمات اسلام کی ترویج کے لیے اپنا سب کچھ ترک کیا اور ہندوستان تشریف لے آئے، اور ایسے علاقے کو اپنا میدان عمل بنایا جہاں ضلالت
اور جہالت کے گھٹ اندھیرے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت میرا حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، جن کا مزار مبارک شہر حیدرآباد کے ایک علاقے لنگر ہاؤس میں واقع ہے۔ آپ دونوں حضرات ایک ساتھ سلطان ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے۔ آپ گولکنڈہ کی مسجد میں قیام فرما تھے۔ وہاں آپ دونوں حضرات کا بستر بازو بازو لگایا جاتا تھا۔ حضرت بغدادی صاحب قبلہ حیدرآباد میں ہی رہ گئے اور حضرت لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر عالمپور سے ہوتے ہوئے کرنول تشریف لائے۔ یہی وہ تاریخی مسجد ہے جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا، جو آج ٹوٹی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، جو شہر عالمپور میں واقع ہے۔ آپ 15ویں پشت میں حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں، اور 27ویں پشت میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور آپ نے اپنے والد بزرگوار کے دست حق پرست پر سلسلہ قادریہ میں بیعت کی تھی، اور انہی کے مقدس ہاتھ سے سلسلہ قادریہ کی خلافت بھی حاصل کی۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ تک آپ کا شجرہ خلافت وہی ہے جو آپ کا شجرہ نسب ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو بہت بڑے مرتبے کے عالم تھے۔ آپ شہر حما دمشق کے قریب ملک شام میں رہتے تھے، وہیں آپ مدفون ہیں۔ آپ کی تاریخ وصال مبارک 30 شعبان 1010 ہجری 1600 عیسوی ہے۔ آپ کے والد ماجد ایک دفعہ ہندوستان تشریف لائے اور بیجاپور تک پہنچے تھے کہ کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ اپنے فرزند سے ملاقات کرنا مقدر میں نہیں، تو آپ بغیر ملاقات کیے ہی لوٹ گئے۔ حضرت سید شاہ لطیف لوبالی رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختی سے عمل پیرا تھے، اور اپنے متعلقین کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی اولاد کو جو وصیت نامہ دیا تھا، اس میں بھی شریعت کی پابندی کی تلقین پائی جاتی ہے، اور مزامیر کے ساتھ سما سننے کو سخت ناپسند فرماتے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آدھی رات کے بعد جنگل و بیابان کی طرف تشریف لے جاتے اور نماز فجر تک یاد الہی میں مصروف رہتے، اور آپ اس وقت اپنے خلیفہ خاص محرم راز حضرت شیخ علی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ شہر کرنول سے تھوڑی ہی دوری پر یہی وہ پہاڑی ہے جو جگناتھ کی پہاڑی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی پر آپ کا چلہ مبارک کا مقام مشہور ہے، جہاں زیارت کے لیے جانا اب چند سال سے آسان ہو گیا ہے۔ سرکار لوبالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو عقیدت و محبت ہے، اس کا ثبوت اس خلافت نامے سے ملتا ہے جو آپ نے اپنے خلیفہ شیخ علی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا۔ آپ اسماء جلالیہ کے مظہر بھی ہیں اور اسماء جمالیہ کے بھی، چنانچہ آپ کی طبیعت میں جلال بھی ہے اور جمال بھی۔
آپ کی جلال کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ عالمپور میں تشریف فرما تھے۔ 20 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے موقع پر آپ نے اپنے ایک خادم کو شیرینی لانے کے لیے کرنول روانہ کیا۔ اس خادم نے غفلت برتی اور وہ شیرینی خرید کر سو گیا۔ جب اٹھا تو افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہونے لگا۔ اس وقت حضرت کے خلیفہ شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرنول میں موجود تھے۔ اس خادم نے شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ندی کے کنارے لے گئے اور آنکھ بند کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی آنکھ بند کی۔ جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ کرنول سے عالمپور تک کا راستہ ایک آن میں طے ہو چکا تھا اور وہ حضرت لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر پہنچا۔ اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے۔ شیرینی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نظر آنے لگے اور آپ نے جلال میں فرمایا کہ شیخ علی لوہے کے کارخانے میں سوئیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر شیرینی استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس سے کشف و کرامت کی بو آتی ہے۔ اسی وقت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت سلب ہو گئی۔ آپ پیدل چلتے ہوئے سرکار لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں اپنا کمال نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس شخص کی پریشانی دیکھ کر میں نے اس پر رحم کیا، الغرض معافی طلب کی۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کی سفارش پر ان کو معاف کر دیا اور انہیں ولایت لوٹا دی گئی۔ سرکار لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلال کے سلسلے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ روزانہ صبح کے وقت جب آپ جلالی وظائف سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو پانی سے بھرے ہوئے 11 مٹکوں پر نظر ڈالتے اور تمام مٹکے پھوٹ جاتے۔ جس خادم کے ذمے یہ خدمت تھی، ایک دن اس کو نہ جانے کیا شرارت سوجھی کہ اس نے 11 کے بجائے 10 مٹکے رکھے اور تماشا دیکھنے کے لیے کہیں قریب میں چھپ گیا۔ جب آپ باہر نکلے اور مٹکوں پر نظر ڈالی تو 10 مٹکے پھوٹ گئے اور 11ویں مٹکے کی جگہ اس بے ادب خادم کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ سچ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس قدر جلال کے باوجود آپ کی طبیعت میں جمال کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ کے سامنے ایک لکڑہارے نے بیل کو کوڑے مارے، آپ بے چین ہو گئے۔ خادموں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے اپنی پشت اقدس سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو بیل کو مارے گئے کوڑے کے نشانات آپ کے جسم اتھر پر نمایاں تھے۔ جب اس لکڑہارے نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ لکڑہارا فوراً مسلمان ہو گیا۔ اور آپ کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ روزانہ شام کے وقت آبادی سے باہر نکل جاتے، کوئی بوڑھا یا کمزور شخص بوجھ اٹھاتے ہوئے نظر آتا تو اس کا بوجھ خود اٹھا لیتے اور اس کو شہر پہنچاتے۔ آپ کا یہ روز کا معمول تھا۔ آپ کی ایک اور کرامت مشہور ہے۔ شہر کرنول جب وجے نگر امپائر میں تھا تو اس کا آخری حکمران راجہ گوپال تھا۔ اس کی ایک لوتی لڑکی سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گئی۔ ان کے رواج کے مطابق باجے کے ساتھ جنازہ لے جا رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑی اور آپ نے پوچھا کہ یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ خادموں نے عرض کیا، نہیں، یہ راجہ کی ایک لوتی لڑکی کی میت ہے۔ تو آپ نے فرمایا،
جا کر راجا سے پوچھو اگر اس کی لڑکی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے تو کیا وہ اسلام قبول کرے گا؟ چنانچہ یہ پیغام ملتے ہی راجا فوراً راضی ہوا۔ جب میت آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے ایک نقش لکھا اور پرندے کی گردن میں باندھ کر اڑا دیا۔ کچھ ہی دیر میں مسجد کے صحن میں سانپ نمودار ہونے لگے اور صحن سانپوں سے بھر گیا۔ لوگ پریشان ہونے لگے تو آپ نے اطمینان دلایا کہ سانپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آخر کار ایک کالے سانپ پر سوار ہو کر ایک سفید سانپ نمودار ہوا جس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ سانپوں کا بادشاہ تھا۔ وہ سانپ بھی حاضر ہوا جس نے لڑکی کو ڈسا تھا۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ زہر واپس چوس لے۔ چنانچہ وہ سانپ زہر واپس چوس لیا اور خود مر گیا۔ راجا کی لڑکی زندہ ہو گئی۔ آپ نے سانپوں کے بادشاہ سے عہد لیا کہ کوئی سانپ آپ کی اولاد کو اور آپ کے اہل سلسلہ کو نہ ڈسے۔ یہ کرامت دیکھ کر نہ صرف راجا مسلمان ہوا بلکہ رعایا کی بھی ایک بڑی تعداد مشرف با اسلام ہوئی۔ اس واقعے سے پہلے یہاں کے لوگ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس واقعے کے بعد لوگ مسلمانوں کو وقار کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اس واقعے کو گزرے 400 سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی سانپ اس عہد کے پابند ہیں اور آپ کی اولاد میں سے کسی کو نہیں ڈسے۔ حجرہ مبارک کی شمالی دیوار سے متصل یہی وہ جالی ہے جہاں ریتی پڑی رہتی ہے۔ اس ریتی کی برکت یہ ہے کہ جہاں یہ ریتی ڈال دی جائے سانپ اس جگہ نہیں آتے، پہلے سے بھی موجود ہوں تو چلے جاتے ہیں۔ لوگ خاص طور پر اس ریتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے ایک کافر بیراگی پر عالم غیب کو منکشف فرمایا تو وہ داخل اسلام ہو گیا۔ آپ کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی 40 جن اس کے تابع تھے۔ آپ نے اس انگوٹھی کو پاس رکھنا خلاف توکل سمجھا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہی وہ کاسہ مبارک ہے جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے تحفے میں ملا تھا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ اس پر کپڑا ڈال کر کھانا تقسیم کیا جاتا تو اس چھوٹے سے کاسے کا کھانا تمام حاضرین کو کفایت کرتا، چاہے کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ آپ کا یہ مبارک کشکول آج بھی محفوظ ہے، جس کی زیارت 12 ربیع الاول کو آثار مبارک کے ساتھ کرائی جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے بحکم الہی ایک محفل میں 2 عقد فرمائے، ایک حضرت حمزہ حسینی کی صاحبزادی سے جو سلسلہ چشتیہ کے کامل شیخ تھے، دوسرا عقد حضرت سید علی قادری ابن سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری کی دختر سے، جن کو والی کرنول نے امیر کا لقب دیا تھا۔ حضرت سید شاہ لطیف لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر فرزند کی پیدائش پر حاضہ میت فرماتے اور صاحبزادے کی وفات ہو جاتی۔ مریدین کے دریافت کرنے پر فرمایا، محبوب حقیقی سے ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ جو فرزند صاحب عمر و معرفت نہ ہوگا وہ کم سنی میں وفات پا جائے گا۔ آخر کار 5 صاحبزادے با حیات رہے۔ حجرہ مبارک کی مشرقی دیوار سے متصل یہی وہ حجرہ ہے جس میں آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ عبداللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ آرام فرما ہیں، اور یہ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے جو شہر بیجاپور کی سرزمین پر واقع ہے، اور یہ آپ کے تیسرے صاحبزادے حضرت سید شاہ پیر محی الدین ثانی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے جو شہر حیدرآباد کی سرزمین پر واقع ہے، اور یہ آپ کے چوتھے صاحبزادے
حضرت سید شاہ طاہر قادری ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار مبارک ہے جو شہر ادھونی سے متصل پہاڑیوں میں واقع ہے۔ یہ آپ کے پانچویں صاحبزادے حضرت سید شاہ عیسیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار مبارک ہے جو آپ کے بڑے فرزند کے حجرہ مبارک کی مشرقی جانب موجود ہے۔ سرکار لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرہ اقدس کی مغربی دیوار سے متصل حجرے میں بارگاہ عالیہ کے 8ویں سجادہ نشین حضرت سید شاہ حسینی پیر ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار مبارک ہے۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک مرد کامل کو خلافت عطا فرمائی جن کا اسم گرامی حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ انہی کے توسط سے آپ کے سلسلے کا فیض جاری ہوا۔ یہاں حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے جو محلہ نئی پیٹ شہر کرنول میں واقع ہے۔ سرکار لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے اور تیسرے صاحبزادے نے شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں اپنے اجداد کا خرقہ پہنا اور اجازت پائی۔ شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے صاحبزادے شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی خلافت عطا فرمائی۔ حضرت سید شاہ لطیف لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے متعلقین کو کتاب اور سنت کی پیروی کرنے کی سخت تاکید فرمائی۔ حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلق مضبوط رکھنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ وصال مبارک سے قبل آپ نے اپنے تبرکات اپنے صاحبزادوں میں تقسیم فرمائے۔ بڑے صاحبزادے کو اپنے سر کا تاج عطا فرمایا اور یہ کشکول بھی ان کو عنایت کیا جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے تحفے میں ملا تھا۔ دوسرے فرزند کو وہ تعویذ عطا کی جو ہمیشہ آپ کمر پر باندھے رہتے تھے۔ تیسرے فرزند کو وہ کرتا عطا کیا جو آپ عبا کے نیچے پہنتے تھے۔ چوتھے صاحبزادے کو وظائف کی خاص کتابیں عطا کیں۔ اپنے پانچویں چھوٹے صاحبزادے کو اپنی تلوار عطا کی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 7 ذی الحجہ کو شہر کرنول میں وصال مبارک ہوا اور یہیں تدفین عمل میں آئی، اور سن وصال میں مورخین کا اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق 1050 ہجری 1640 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ پہلے آپ کی مزار مبارک ایک چبوترے پر تھی، بعد میں کسی عقیدت مند نے اس حجرے کو تعمیر کیا۔ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پہلے جلال کا بہت ظہور تھا۔ آدھی رات کے بعد کوئی بارگاہ کے احاطے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پرندہ درگاہ کے اوپر سے گزر جاتا تو ٹکڑے ہو کر گر جاتا۔ بعد میں جلال کا ظہور کچھ کم ہو گیا، اب اس قدر جلال کی جلوہ گری نہیں ہے۔ آسانی سے لوگ رات کو احاطہ بارگاہ میں قیام کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے حجرہ مبارک کی دیوار اور مزار مبارک میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے قدم مبارک مزار شریف کی تعویذ سے آگے حجرہ اقدس کی چوکھٹ تک ہیں، اور آپ کی طبیعت مبارکہ میں جلال کی شان غالب ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر زمانہ قدیم سے یہ طریقہ ہے کہ زائرین حجرہ مبارکہ کے باہر سے ہی فاتحہ پڑھتے ہیں، سوائے آپ کی آل و اولاد کے کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ حجرہ مبارک کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے اوقات کا سختی سے لحاظ رکھا جاتا ہے۔
روزانہ صبح و شام حجرہ مبارک کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ صبح بعد نماز فجر سے 9:30 بجے تک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ نماز عصر سے رات 10 بجے تک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ صبح 9 ساڑھے 9 سے لے کر نماز عصر تک حجرہ شریف کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، یہاں تک کہ عرس کے ایام میں بھی اس درمیانی وقت میں دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ قدیم زمانے سے یہ بھی رواج رہا ہے کہ دروازہ کھولنے سے قبل دستک دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی خادم نے بغیر دستک کے دروازہ کھول دیا تو دیکھتا کیا ہے، مزار شریف کی جگہ شیر نظر آتا ہے۔ اللہ والوں کے معاملے نرالے ہوتے ہیں، عقل کے سودائی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وہ تاریخی مکان ہے جہاں سرکار لوبالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کرنول تشریف لانے کے بعد قیام فرمایا تھا۔ حضرت شیخ علی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحفے میں آپ کو یہ مکان پیش کیا تھا۔ اب اس مکان میں آپ کے سجادہ نشین قیام فرما ہیں۔ اولیاء ہر سال ذی الحجہ کی 7، 8، 9 تاریخ کو بڑے اہتمام اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ آپ کا عرس شریف منعقد ہوتا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو بعد نماز فجر غسل شریف کی رسم انجام پاتی ہے۔ بعد نماز عصر حلقہ ذکر ہوتا ہے۔ رات 10 بجے سجادہ نشین کے مکان سے صندل شریف کا جلوس برآمد ہوتا ہے، جو گشت کرتا ہوا درگاہ شریف پہنچتا ہے۔ حضرت سجادہ نشین کے ہاتھ سے صندل شریف کی پیشکشی کے بعد سلام، فاتحہ اور دعا ہوتی ہے۔ پھر جلسہ سیرت اولیاء کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ دوسرے دن کشتی کی نیاز ہوتی ہے۔ رات 10 بجے طرحی منقبتی مشاعرہ منعقد ہوتا ہے۔ تیسرے دن بعد نماز فجر تلاوت قرآن، سلام و فاتحہ، دعا پر عرس شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ مختلف مقامات سے زائرین کی آمد کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے۔ عرس کے زمانے میں بڑا مجمع ہوتا ہے۔ ہندوستان بھر سے ہر مذہب اور ملت کے لوگ آ کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہر سال 11 ذی قعدہ کو حضرت سید شاہ عبداللہ ابدال قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا صندل شریف ہوتا ہے۔ 21 ذی حجہ کو حضرت سید شاہ دستگیر بادشاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا صندل شریف ہوتا ہے۔ 8، 9 اور 10 ربیع الاول کو حضرت سید شاہ حسینی پیر ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے۔ 27 شعبان کو حضرت وجہ اللہ شاہ قادری کا صندل شریف ہوتا ہے۔ 4 اور 5 رجب کو حضرت سید شاہ لطیف بادشاہ قادری کا عرس شریف ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء حلقہ ذکر منعقد ہوتا ہے۔ ہر اتوار کو مغرب تا عشاء ہفتہ واری سنی دینی اجتماع ہوتا ہے۔ اہم موقعوں پر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ شب میلاد کو نعتیہ محفل ہوتی ہے اور میلاد کے دن درگاہ شریف سے یہ میلاد چوک تک، جس کو راج وہار چورستہ کہتے ہیں، میلاد شریف کی خوشی میں جلوس نکالا جاتا ہے۔ احاطہ درگاہ شریف میں فیضان لطیف کے نام سے یہ ہمہ وقتی صبائیہ و مسائیہ مدرسہ چل رہا ہے، جس میں طلبہ اور طالبات کو حفظ قرآن مجید اور ناظرہ قرآن مجید کے ساتھ تجوید،
ضروری مسائل اور دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہر سال موسم گرما میں سمر کیمپ بھی منعقد ہوتا ہے۔ ماہ شعبان میں جامعہ نظامیہ کے امتحانات بھی منعقد ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے ایک مستقل شعبہ کام کر رہا ہے۔ درگاہ شریف کے تحت ایک ویب سائٹ بھی ہے جس کا پتہ ہے www.silsilaeqadriya.com۔ درگاہ شریف کے تحت لوبالی اکیڈمی کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ کام کر رہا ہے جس کی جانب سے اسلام اور تصوف کے موضوع پر کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ بارگاہ عالیہ کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری المعروف سید حسینی پیر قادری دامت برکاتہ ہیں۔ بارگاہ کے جملہ معاملات براہ راست آپ کی نگرانی میں اور آپ کی اجازت سے انجام پاتے ہیں۔ اتنے گلاب ریت دیکھے گئے ہیں قیصر و دارائے وقت بھی، سر کو جھکاتے ہوئے در پہ تیرے غلام کے، کہتا ہوا یہ قطرہ سمندر میں بہہ گیا، قربان اس بقا کے نثار اس دوام کے۔ آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے، سارے جواب